اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو آپ جان سکیں گے کہ کیا کبھی آپ کا سامنا جنات سے ہوا ہے۔ میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر۔ جنات ایک حقیقت ہیں، بلا شبہ وہ مادی جسم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی خوراک انسانوں جیسی ہے، تاہم ان کا بسیرا ویرانوں، جنگلوں اور بیابانوں میں رہتا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنات کی تعداد ہم انسانوں کے مقابلے میں بے حد زیادہ ہے، جبکہ ان کی عمر بھی انسانوں کی نسبت طویل تر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی صورت تک بدلنے پر قادر ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ جن و شیاطین انسان کو طرح طرح سے ستاتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، مثلاً لوگوں کو خوف و ہراس کا شکار بنانا، نفسیاتی اور اعصابی امراض، پاگل پن، غم، قلق، بے چینی، مرگی، وسوسے وغیرہ میں مبتلا کرنا، نگاہ اچک لینا، وہم میں مبتلا کرنا، دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، بعض جنسی اور بعض نسوانی امراض کا مریض بنانا، جانی اور مالی نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ بے شمار امراض ہیں جن کے ذریعے شیطان اولاد آدم کو تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ مذکورہ بالا جنی تکالیف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جنات انسانوں کو دو طرح سے تکلیف دیتے ہیں، اس کے جسم سے باہر رہتے ہوئے، اس کے جسم میں داخل ہو کر۔ پہلی قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے دوسری قسم پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے، جنات کا انسانی بدن میں داخل ہونا۔ یہ بات دلائل کی روشنی میں اظہر من الشمس ہے کہ جن انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے، اسے آسیب لگنا، سحر لگنا بھی کہتے ہیں۔ اس آسیب زدہ شخص کو المسروع یا پچھاڑا ہوا کہتے ہیں۔ مسروع کی وضاحت: جب انسانی عقل میں خلل واقع ہو اور اسے یہ شعور باقی نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا ابھی کیا کہا ہے اور آئندہ کیا کہے گا، یعنی اس کے اقوال کے مابین کوئی ربط نہ ہو اور اس کا حافظہ بھی باقی نہ رہے، یا عقل میں خلل کے باعث اس کے حرکات و تصرفات میں خطبی پن آ جائے، یا اس میں سیدھے قدم رکھنے کی قدرت موجود نہ رہے، یا اس کے جسم کا توازن ختم ہو گیا ہو۔ اردو میں ہم آسیب زدہ یا سحر زدہ سے اسے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جان لیتے ہیں کہ جنات کی علامات کون کون سی ہیں۔ اگر کسی شخص کو ان علامات سے واسطہ پڑے تو وہ جان لے کہ اس کے قریب، نزدیک یا اس کے گھر میں جنات موجود ہیں۔ اچانک خوشبو یا بدبو آنا، سر، کندھوں اور گدی کا اکثر وزنی رہنا، چلتے پھرتے وقت اوقات یوں محسوس ہونا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ خیال اتنا پختہ ہو جائے کہ کئی بار پلٹ کر دیکھنا پڑے مگر دیکھیں تو پیچھے کوئی موجود نہ ہو۔ خواب میں خوفناک شکلیں دکھائی دیں یا براہ راست جنات یا چڑیلوں وغیرہ کا نظر آنا، گھر سے ایسی جگہ سے چیزوں، نقدی زیورات وغیرہ کا چوری اور غائب ہو جانا جہاں آپ کے سوا کسی کا گزر یا رسائی ممکن نہ ہو، گھر کے کسی حصے میں آتے جاتے وقت گھر کے کسی ایک آدھ فرد کا جسم وزنی ہو جانا، یا سردی کی لہر جسم میں دوڑ جانا، یا بلا وجہ خوف طاری ہو جانا، سیڑھیوں وغیرہ میں کسی نادیدہ فرد کے چڑھنے اترنے کا احساس ہونا، چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونا یا چارپائیاں وغیرہ گھسیٹنے کی آوازیں آنا، رات پچھلے پہر یوں لگنا جیسے کچن میں سالن پک رہا ہے، کبھی احساس سالن کی خوشبو آنے سے ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہنڈیا بھون رہا ہے، اور کبھی سالن پکانے کے دوران برتنوں کے کھنکنے کی جو آوازیں اٹھتی ہیں ویسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے یوں لگنا کہ ابھی سامنے سے کوئی گزرا ہے، یا کوئی شخص کھڑکی یا پردے کے پیچھے سے جھانک رہا ہے، گھر کی دیواروں، چھت، فرش، صوفوں یا اہل خانہ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا، الماریوں میں صحیح سالم کپڑے رکھنے کے بعد نکالتے وقت دیکھنا کہ ان پر کٹ لگے ہوئے ہیں یا وہ کہیں کہیں سے جلے ہوئے ہیں اور جلنے سے ان میں سوراخ ہو گئے ہیں،
یہ حالات بعض دفعہ ایسے جادو میں بھی سامنے آتی ہیں جس میں مسان داخل ہو چکا ہو، اس لیے عامل کو بڑی چابک دستی اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے یہ چیک کرنا چاہیے کہ حرکت آسیب کی طرف سے ہو رہی ہے یا مسان کی طرف سے، پھر جو بھی صورتحال سامنے ہو اس کے مطابق حل کرے۔ مذکورہ بالا حالات سے اگر آپ کا سامنا ہو رہا ہے تو یقین رکھیے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے پاس جنات کا بسیرا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں ضرور تسلی کر لینی چاہیے۔